اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلکم ٹو ایکو ورلڈ افیئر۔ ناظرین، آج کی ویڈیو بنانے کا مقصد آپ کو سابق پاکستانی وزیر خزانہ اسحاق ڈار کے لندن میں BBC کو دیے گئے انٹرویو کے بارے میں بتانا ہے۔ ناظرین، اسحاق ڈار نے کہا فوج بطور ادارہ نہیں بلکہ کچھ افراد جمہوری عمل کو کمزور کر رہے ہیں۔ ناظرین، لندن میں مقیم مسلم لیگ نواز کے رہنما اسحاق ڈار نے BBC کے شو ہاٹ ٹاک میں پاکستان کو درپیش معاشی مسائل، اپوزیشن کی حکومت مخالف حکمت عملی اور مسلم لیگ نواز کے سربراہ نواز شریف کے فوجی قیادت پر سنگین الزامات پر بات کی۔ ناظرین، ان سے پوچھا گیا کہ اب ان کی حکمت عملی کیا ہوگی، ایک ایسے وقت میں جب نواز شریف ہزاروں لوگوں کے سامنے ویڈیو لنک پر کہہ چکے کہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ 2018 کے انتخابات میں دھاندلی، انہیں وزیراعظم کے عہدے سے ہٹانے اور ملک میں معاشی بدحالی کے ذمہ دار ہیں۔ ناظرین، اسحاق ڈار نے جواب دیا یہ حقیقت ہے، ڈیپ سٹیٹ کے بارے میں سب کو علم ہے کہ وہ ایسا کرتی ہے۔ ہیلری کلنٹن بھی ڈیپ سٹیٹ سے متعلق پاکستان کی مثال دے چکی ہیں۔ بات ڈون لیگ سے شروع ہوئی، نواز شریف جمہوریت اور پارلیمان کی بالادستی کے لیے لڑ رہے ہیں۔ کیا اس میں کوئی برائی ہے؟ برطانیہ بھی تو جمہوریت اور جمہوری اقدار کی حمایت کرتا ہے۔ ہمیں سوچنا چاہیے، آپ تو ہمارا ساتھ دیں گے۔ یاد رہے کہ ماضی قریب میں پاکستانی فوج کا شعبہ تعلقات عامہ اور حکمران جماعت واضح انداز میں پاکستانی سیاست میں فوج کے مبینہ کردار اور سن 2018 کے عام انتخابات میں دھاندلی کے الزامات کو مسترد کر چکے ہیں۔ ناظرین، ان سے پوچھا گیا کیا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستانی فوج اور آرمی چیف پاکستان میں تمام جمہوری عمل کو کمزور بنا رہے ہیں؟ اس پر اسحاق ڈار کا کہنا تھا یہی تو عالمی رپورٹس کہہ رہی ہیں، صرف ہم یہ نہیں کہہ رہے۔ ناظرین، فوج کے حوالے سے اپنی رائے کا اظہار کرتے ہوئے اسحاق ڈار کا کہنا تھا پاکستانی فوج کا پورا ادارہ نہیں، ہمیں کچھ لوگوں کی بات کرنی ہوگی، یہ پورے ادارے کی بات نہیں ہو رہی، ہمیں اس میں فرق کرنا ہوگا، یہ کچھ لوگوں کی خواہش اور منصوبہ ہے جو پاکستان میں مارشل لا لگاتے ہیں۔ ان سے مزید وضاحت کے لیے پوچھا گیا کیا آرمی چیف جنرل باجوہ کی قیادت میں جمہوری عمل کو کمزور کیا جا رہا ہے؟ اسحاق ڈار کا کہنا تھا ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر انتخابات میں دھاندلی ہوئی ہے اور اگر یہ بغیر کسی شبہ کے ثابت ہو گیا ہے، کوئی تو منصوبہ بندی کر رہا تھا، یہ ہم نہیں بلکہ پاکستان کے وزیر داخلہ کہہ رہے ہیں۔ اگر نواز شریف کے اداروں اور ڈیپ سٹیٹ سے مسائل نہ ہوتے تو وہ چوتھی بار بھی وزیر اعظم بن سکتے تھے، وہ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ اکتوبر 2018 اور نومبر 2019 میں دیے گئے اپنے انٹرویوز میں پاکستانی فوج کے اس وقت کے ترجمان میجر جنرل آصف غفور کا کہنا تھا فوج ایک غیر جانبدار ادارہ ہے، فوج پر انتخابات میں دھاندلی کا الزام لگایا جا سکتا ہے مگر الزام لگانے والوں کو شواہد پیش کرنے چاہیے۔ انہوں نے کہا تاریخ سے ثابت ہو گیا سن 2018 کے عام انتخابات صاف اور شفاف طریقے سے ہوئے تھے۔ ناظرین، اسحاق ڈار کا انٹرویو میں مزید کہنا تھا کہ میرے پاس صرف ایک پراپرٹی ہے، پاکستان میں میرا ایک گھر ہے جو موجودہ حکومت نے مجھ سے چھین لیا ہے۔ ناظرین، ان سے سوال کیا گیا کہ ان کے باس نواز شریف کئی سالوں تک جنرل ضیاء الحق کے ساتھ کام کرتے رہے اور اب فوج کے خلاف ان کا بیانیہ کیا یہ منافقت کے مترادف نہیں ہے؟ اس پر ان کا جواب تھا کہ میں آپ سے متفق نہیں ہوں، یہ ارتقاء کا عمل ہے۔ ناظرین، اینکر نے پوچھا کیا یہ اس لیے ہے کہ اب وہ اقتدار میں نہیں؟ تو سابق وزیر خزانہ پاکستان کا جواب تھا کہ ایسا پہلی بار نہیں ہوا، وہ 3 بار وزیر اعظم رہے ہیں۔ انہوں نے اس سوال پر دوبارہ وزیر داخلہ کے بیان کی مثال دی۔ ناظرین، اینکر سٹیفن سیکر نے سب سے پہلے ان سے سوال کیا کہ اسحاق ڈار صاحب، آپ پاکستان میں اشتہاری اور مطلوب ہیں تو کیا آپ قانون سے بچنے کے لیے لندن آئے ہیں؟ ناظرین، اسحاق ڈار کا جواب تھا نہیں، ایسا بالکل نہیں ہے۔ میرے خیال میں آپ پاکستان کی سیاسی تاریخ سے واقف ہوں گے کہ گزشتہ 73 برسوں کے دوران مختلف آمریت کے ادوار میں کرپشن کے بیانیے کو بار بار استعمال کیا گیا ہے اور یہ اس مرتبہ بھی اس سے کچھ مختلف نہیں ہے، کیونکہ موجودہ حکومت کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ ایک پوشیدہ آمریت ہے، ایک جوڈیشل مارشل لا ہے۔ ناظرین، دوران انٹرویو اسحاق ڈار سے تلخ سوالات بھی کیے گئے، جیسا کہ اینکر کا کہنا تھا کہ نواز شریف ایک سزا یافتہ ہیں اور علاج کی غرض سے لندن میں بیٹھے ہیں، قبل اس وقت انتخابات کی بات کر رہے ہیں، تو آپ دونوں کی کیا ساکھ ہے؟ ناظرین، اسحاق ڈار کا کہنا تھا کہ عمران خان کی حکومت کی کیا ساکھ ہے؟ دنیا دھاندلی اور چوری شدہ انتخابات دیکھ چکی ہے۔ ہم نے تجربہ کیا ہے، سن 2018 میں رائے عامہ کے تمام جائزوں نے پیشن گوئی کی تھی کہ مسلم لیگ نواز جیت جائے گی، لیکن مبصرین اور ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان نے انہیں تاریخ کے بدترین انتخابات قرار دیا۔ یہ سب کو معلوم ہے کہ ہم سے الیکشن چرایا گیا ہے۔
नाज़रीन, बीबीसी के एंकर स्टीफन सैकर ने कहा कि मैं आपकी तवज्जो सिर्फ इस बात पर मरकूज करवाना चाहता हूं कि इमरान खान के पास 5 साल का मैंडेट है। आपके पास 2 रास्ते हैं, पाकिस्तान जाकर अगले इंतखाबात में हिस्सा ले सकते हैं या लंदन में इमरान खान की हुकूमत को कमज़ोर कर सकते हैं, और ऐसा करने से पाकिस्तान में नया मौशी और सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा कर सकते हैं। क्या वो ऐसा करना चाहते हैं? नाज़रीन, जवाब में इसहाक डार का कहना था, ये सियासी अदम इस्तेहकाम की बात नहीं, ये नालायकी कारकर्दगी न होने के बराबर 2 साल में पाकिस्तान की मौशत तबाह करने की बात है, वो भी कोरोना से पहले। सन 1952 के बाद पहली बार पाकिस्तान की मजमूई कौमी पैदावार मनफी हुई 5.8% से इमरान खान के पहले साल 1.9% और रवां साल मनफी 0.4%। मुल्क में बेरोजगारी बढ़ रही है। हमने 6% लोगों को गुर्बत से निकाला, उन्होंने वापस 6% को गुर्बत में धकेल दिया। इमरान खान ने 1 करोड़ नौकरियों का वादा किया था, लेकिन उन्होंने अब तक 1 करोड़ 20 लाख लोगों को बेरोजगार बना दिया है। नाज़रीन, उनका कहना था कि पाकिस्तान में इस वक्त एक फाशिस्ट हुकूमत है। हमारा हतमी मकसद जमहूरियत की बालादस्ती, फ्री एंड फेयर इलेक्शन और कानून पर अमल दरामद करवाना है। नाज़रीन, इस पर एंकर ने उनसे पूछा क्या वो कानून पर अमल दरामद के लिए पाकिस्तान वापस जाएंगे, तो इसहाक डार का जवाब था बिल्कुल, वो ऐसा करने के लिए तैयार हैं। तमाम इदारों को पाकिस्तान के आइन की हदूद में काम करना होगा, हम इससे बहुत खुश होंगे। ऐसा वज़ीर-ए-आज़म जो DGFCA को नामों की फहरिस्त देकर कहे जाओ इन्हें गिरफ्तार करो, ये कैसी गवर्नेंस है? नाजरीन, मुस्तकबिल करीब में हालात किस तरफ जाते हैं, हम आपको पल पल की खबरें देंगे। नाजरीन, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें।